لیکن جب کوئی تکلیف پہنچے تو شور مچائے. جب اللہ کی کرم نوازی آئے تو اس کا تذکرہ نہ کرے. لیکن کوئی تکلیف ہو، صحت پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے، لیکن بیماری پر باپ بیٹا مچائے. دولت دی گئی ہو اس وقت اللہ کا شکر ادا نہ کرے، لوگوں کے سامنے تذکرہ نہ کرے، لیکن جب غربت آ جائے تو شور مچائے. ہر بندے کو وہ قدوت شخص ہے. حضرت کاشانی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں قانون وہ قانون وہ شخص ہے کہ جو نعمتوں کے استعمال کا ڈھب نہ جانتا. یدی زبان دی گئی ہے کس کے لیے دی گئی، اس کو پتہ نہیں زبان کس لیے دی گئی. اس زبان سے گانے گاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کاش اس زبان سے محمد عربی کے قصیدے پڑھتا. اس کا مقصد یہ تھا اس سے قرآن کی تلاوت کرتا، اس سے سچ بولتا. کان اس لیے دیے تھے کہ نغمائے نعت نبی سنا جائے، نغمائے قرآن سنا جائے. لیکن اس نعت سے اس کان سے اس نے گانے سنے. یہ پاؤں اس لیے تھے کہ مسجد کی طرف چل کر کے آئے، اس کے حلال کمانے کے لیے نکلے، لیکن اس نے پاؤں کے مسجد کو غلط استعمال کیا. جو نعمتوں کی قدر نہ جانتا ہو، ان کے استعمال کا محل نہ جانتا ہو، حضرت کاشانی کہتے ہیں وہ قدوت ہے. تو کہا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. اور بے شک یہ اس بات پر گواہ بھی ہے، اس ناشکری پر یہ خود گواہ بھی ہے. کسی نے لکھا ہے انہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی ناشکری پہ گواہ ہے. اللہ کو پتہ کہ یہ ناشکر ہے، لیکن مفسرین کی ایک کثیر تعداد یہی کہتی ہے. اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان خود گواہ ہے کہ میں ناشکر ہوں. اسے پتہ ہے کہ میں شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس پر مفسرین نے کچھ باتیں لکھی. ایک تو یہ کہ انسان کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. دوسری بات کہ اس کی اعضاء بطنیہ کل قیامت کے دن اس کے خلاف سلطانی گواہ ہوں. تو یہ خود اس کے اعضاء خود بتائے گا اپنے آپ کو کہ میں ناشکر ہوں، میں قدوت اس کی نعمتوں کا محال استعمال نہیں کر سکتا. اور ایک معنی یہ کہ ذرا یہ تھوڑا سا غور کرے، تدبر کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر نہیں سکتا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بدکار تو بدکار رہے دیکھو کہ آدمی کہتا ہے کہ وہ کسی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. شیخ صالح شرازی لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک سانس کے اندر 2 مرتبہ شکریہ ادا کرنا پائے. جب سانس اندر جائے شکر کرے خیریت سے بات چلی گئی، لیکن اندر چل جا کے باہر نہ آئے تو کیا کرے؟ جب باہر آ گئی تو پھر بھی شکر ادا. سانس باہر ہے اندر نہیں جاتی پھر بھی موت، اندر چلی گئی باہر نہیں آتی پھر بھی موت. سانس کے آنے جانے پر 2 شکر واجب. اس لیے تو ایک بار بھی نہیں کیا، بلکہ اتنی نعمتیں اس کو عطا کی گئی اور اس نے کبھی اس پہ غور بھی نہیں کیا کہ یہ نعمتیں بھی ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ یہ ہمیں لعاب کیا گیا. میرا ایک دوست ہے جس کے منہ میں لعاب ضرورت سے کم آتا ہے. یہ قدرتی غریز ہے جو بولنے میں مدد دے. نظام میں اس کا ایک بھرپور کردار ہے. تیسرا بنائی پر اس کا ایک اثر. اب اس کا نتیجہ کیا؟ نظام خراب، 15 منٹ کے بعد بولنا مشکل. اور پھر تیسری بات کیا؟ ایک آنکھ کی بنائی بالکل ختم ہو جائے. مرض کیا ہے کہ جو تھوک ہے یہ لعاب ہے، جتنی مقدار چاہیے اتنا نہیں آتا، تھوڑا سا کم آتا ہے. کبھی ہم نے سمجھا سوچا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے. دنیا کا امیر ترین ایک شخص تھا جس کا نام تھا اوناسس، یونان کا رہنے والا ہے. دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست بنتی ہے تو اس کا نام کوئی 3 یا 4 نمبر پر تھا. مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے ملک کی ایک اہم شخصیت ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس سفر میں تیزی سے کوشش کر رہی ہے. اور ایک منچر نے کہا اگر ایک اور آدھا سیلاب آ گیا تو وہ پہلے نمبر پہ آ جائیں. دعا کرو اللہ میرے ملک کو سالے نیک حکمران نصیب، بے غیرتی کی چادر اوڑھ کر کے سونے والے بدبختوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور میں کو سالے اور نیک حکمران نصیب. اس وقت امت کا جو حالت ہے لخت امت ہے اس میں، اور زخم ہے ہمارے کلیجے. عافیہ صدیقی کا درد ابھی پرانا تو نہیں ہوا، اور انہوں نے اب عافیہ صدیقی کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کو سزا دیں یا نہ دیں بات برابر. اگر اس کو چھوڑ بھی دیں تو وہ کسی قابل نہیں رہی ہے. لیکن اس کے بعد 86 سال جو اس کو سزا دی گئی ہے اصل یہ عافیہ صدیقی کو نہیں دی. یہ امت مسلمہ کے زخم بدن پر ایک اور چرچا لگا ہے. یہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑا گیا. لیکن OIC سمیت آج کیا ہو رہا؟ 56 اسلامی ممالک کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک زمانہ تھا کہ دیوبند کے ساحل پہ خاتون نے پکارا تھا اور محمد بن قاسم کہاں سے چلا تھا.
آج کتنی بیٹیاں یہودیوں کے درخے میں ہیں، کشمیر میں کتنی ہندوؤں کے درخے میں ہیں، اٹھانا کوئی رومی پھر عجب کے تالا صاحب سے، وہی آگو گل ایران، وہی تبریز کے ساتھی، کوئی آنکھیں بادشاہ نہیں، آج قبرہ میں جو بول، آج کتاب عشق دا کوئی اگلا لڑکا بول، ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بین، آج لکھاں دیاں دیس دیاں وارث کا دل کہیں۔ آج جس حالت میں ہم ہیں اور جو ہماری حالت ہو چکی ہے، یقیناً ہماری بات اعمالیوں کی بھی سزا ہے، لیکن حکمرانوں نے جو بے حسی اختیار کی ہے، ہم اسلامی تاریخ کے اندر ایسی بے حسی کبھی بھی نہیں دیکھی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی صالح رسول دے، کوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جانشین عطا، کوئی محمد بن قاسم کا بیٹا دے دے اللہ کوئی محمود غزنوی کا جانشین دے دے، کوئی حضرت عمر کا سایہ ہی عطا فرما دے، کوئی قائد اعظم کا ہمنشین ہی عطا فرما دے۔ اللہ اس ملک کو امن دے، نور دے، دوسری طرف دہشت گردی ہے وہ پھنکار رہی ہے شیشناک کی طرح، اور اب جو ہے وہ بازاروں سے نکل کر کے جو ہے وہ مزاروں تک پہنچ گئے ہیں، اور امن کی ان آباد گاہوں کو اجاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن محبت کی یہ دیے روشن رہے، جتنی مرضی تیز ہوائیں چلیں کبھی روشنی کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ 1 سال کے لیے دروازے درباروں کے بند کر دیں گے، میں نے کہا ان دروازوں کو تو کوئی بند کر ہی نہیں سکا، اور پھر یہ ہے کہ یہ فیض جو ہے یہ دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے پہ موقوف نہیں ہے، دروازوں کو بند بھی کر دو، روشنی کا مزاج یہ ہے کہ وہ سراغوں سے بھی باہر آ جاتا ہے۔ یہ اجالے زمانے کو دیکھتے رہیں گے، اور یہ دربار ہی دھرتی کا وقار ہے۔ جس طرح آسمان کو دیکھیں نا تو ستاروں سے چمکتا ہوا نظر آتے، لیکن جب آسمانے والے زمین کو دیکھتے ہیں یہ دربار چمکتے ہوئے ستاروں کا نظر آتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا وہ خواب کے زیر فلک مطلع انوار، یہ انوار کے مطلع ہیں، یہاں سے طلوع ہوتا ہے تو، اور آسمان والے زمین کو جب دیکھتے ہیں تو یہاں سے روشنی نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال کہا وہ بات کر رہا تھا، بات دکھتی ہوئی رگ پہ آ گئی کہ وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست بنتی ہے، تو اناسس کا نام دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھا۔ اب ہوا کیا اس کو کہ اس کے آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں ان کے پٹھے کام کرنا چھوڑ دیتا، بیماری ہے آئی۔ اب کیا ہے اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں کھول سکتے، ڈاکٹر سوشل ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول سکتے، سونا ہوتا تو اس کو اتارنا۔ کسی نے اناسس سے پوچھا زندگی کی سب سے بڑی آرزو، کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں، کہا اس کے لیے کوئی قیمت ادا کرنا پڑے، کہا ساری دولت لگا دوں۔ کبھی ہم نے سوچا اب سے پہلے کہ ہماری آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں ان کے اندر جو لگے ہوئے پٹھے ہیں، یہ جو آٹومیٹک سسٹم ہے، ادھر سے دن کوڑا ادھر سے آنکھ بند ہوگی، یہ قدرت نے نظام لگایا ہوا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی شکر ادا کیا اس کا؟ کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے، شکر ادا کیا کرنا ہے؟ یار لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو کیا پتا چلے کہ بجلی کی قدر کیا ہے۔ اللہ نے کبھی ان پپوٹوں میں لوڈ شیڈنگ کی ہے؟ کبھی سماج کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے؟ کبھی بصارت کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے؟ کبھی زبان نے جو ہے وہ 3-4 گھنٹے کے لیے بولنا چھوڑا ہے؟ کیسا سسٹم ہے، کیسا نظام لگایا ہے۔ آپ 3 مہینے بل نہ دیتے، باپا والے میٹر کاٹتے ہیں، ساری زندگی بھی رب کو سجدہ نہ کرے۔ اس نے کبھی سورج کو دکھا اس کے گھر میں روشنی نہ بکھیرنا، یہ میرا نافرمان ہے۔ جس طرح با یزید کا گھر روشن ہوتا اس گنہگار کا گھر بھی ویسے ہی روشن ہوتا۔ کبھی چاند کو نہیں کہا کہ چاند اس کے آنگن میں روشنی نہ بکھیرے، یہ میرا نافرمان ہے۔ کبھی ہواؤں کو نہیں کہا آکسیجن فراہم نہ کرنا، یہ نافرمانوں کا گھر ہے۔ یہ اللہ کی کرم نواز میں ہے، وہ رب العالمین ہے نا، وہ صرف چند نیکوں کا رب نہیں، وہ بروں کا بھی رب ہے، اور کتنی کرم نوازیاں کر رہا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن فَمَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ اچھا یہ جو ظاہر میں ہماری زندگی میں 2 مثالیں بطور سیمپل دی، آنکھوں کے پپوٹے اور یہ دعا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم روز دیکھتے ہیں، کبھی ان کا شکریہ ادا کیا کرنا ہے، کبھی اس نعمت کا احساس بھی نہیں ہوا۔ یہ تو ظاہر میں جو نعمتیں ان کا احساس نہیں ہوا جو اندر سسٹم لگے ہوئے، نظام تنفس ہے، نظام انتظام ہے۔ وہ کہتے ہیں بکریاں چلانے والے کے دماغ کا کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا کمپیوٹر بنے، اتنا بڑا سسٹم دیا ہے ایک بکریاں چلانے والے عام سے شخص کو۔ ڈاکٹر قدیر کا دماغ کتنا بڑا ہوگا، اس کی کیا کیفیات ہوں گی، کبھی شکریہ ادا کیا؟ ہم غور کریں آفاق میں، انفس میں دائیں بائیں پھیلے ہوئے، ہر شے ہماری خدمت پہ لگی ہوئی ہے، ہمارے لیے رنگا رنگ پھول ہیں، ذوق نظر کی تسکین کے لیے، کہیں طرح طرح کے پھل ہیں، کہیں کہاں سے جو ہے وہ بکریاں شہد نہ چھوڑ رہی ہیں، ہمارے ایک لقمے کی تسکین کے لیے انسان کو بھی غور تو کرتے رب نے تجھے کیا دیا، تو نے کیا شکریہ کیا؟ تو 5 وقت اس کے غسل نہیں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ